السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رحمان خیل عباسی۔ ناظرین، گزشتہ 2 سے 3 دن پہلے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے نام سے ایک منسوب پیج سے سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کی ایک جانی مانی سیاسی شخصیت، ان کے خلاف ایک ایسا الزام لگایا گیا کہ جو تنویر الیاس صاحب کے چچا ہیں اور مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان کی پارٹی کے سابق جو ایم ایل اے ہیں صغیر چغتائی صاحب، جو گزشتہ جو الیکشن سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ناگہانی ان کی موت ہو گئی تھی، گاڑی دریا میں چلی گئی تھی، اس کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور ایک کرنل نکی خان، نکی نام تھا ان کا جو قتل ہے وہ ان کا الزام لگایا گیا ایک پیج کے ذریعے سردار عتیق پر۔ اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ چہمگوئیاں تھیں، لیکن اتنا زیادہ اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں تھا۔ تو آج جو ہے سردار تنویر الیاس کے جو حلقہ ہے تھراڑ، جو ان کا آبائی گاؤں ہے، آبائی حلقہ ہے، وہاں پہ ایک کچھ جو اوباش نوجوان ہیں، جو ان لوگوں نے سردار عتیق احمد خان کا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کا جو ہے ایک پتلا وہ نظر آتش کیا اور بہت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کے جو ہے وہ انہوں نے نعرے بازی کی کہ نکی خان اور کرنل نکی اور صغیر چغتائی کے قاتل کو گرفتار کریں، سردار عتیق کو گرفتار کرو، قاتل قاتل سردار عتیق قاتل۔ اور یہ جو سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں وہ ایک آزاد کشمیر کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، وہ ایک قابل آزاد کشمیر کی نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کی سیاست کا بھی ایک بہت ہی ایک سیاسی بصیرت رکھنے والا اور مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے فرزند ہیں، اور بہت ہی ان کے جو ناقد ہیں، ان کے بدترین سیاسی جو حریف ہیں، وہ بھی سردار عتیق کے جو کردار ہے، سردار عتیق کے جو ان کی شخصیت ہے، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی سیرت جو ہے اس کے ہمیشہ معترف رہے ہیں۔ سردار عتیق ایک درویش صفت اور ایک با اخلاق اور ایک سیاسی سماجی گھرانے کا اور تحریک آزادی کشمیر کے جو وارث ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے آزادی کے لیے کہ جو 1947 میں جو آزادی کی جو جدوجہد میں وہ ہر دستہ میں وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان کی جو سیاسی سماجی خدمات ہیں وہ ان کے ہر جو ان کے ناقد ہیں وہ بھی معترف ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسی گھٹیا اور غلیظ قسم کی پروپیگنڈا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سردار تنویر الیاس کے جو اتحادی رہے ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب، اور جو ہی وزارت عظمیٰ سے گئے اور تنویر الیاس صاحب کے اگر تنویر الیاس صاحب اس میں ملوث نہیں ہیں یا اگر ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے تو ان کی طرف سے مذمت ضرور آنی چاہیے تھی، احمد صغیر کی طرف سے آنی چاہیے، جو مرحوم صغیر صاحب ہیں ان کے جو فرزند ہیں احمد صغیر، ان کی طرف سے یہ ضرور آنی چاہیے، کیونکہ یہ فساد فی الارض، یہ جو ایسے کرنے والے لوگ ہیں، یہ اوباش اور ایسے لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ کسی پر بھی ایسے بے بنیاد بغیر ثبوت کے الزام لگانا یہ ابلیس یا اس کے کارندوں کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ایک اور وہ جو نعرے بازی کر رہے تھے ان میں سے وہ سارے اس طرح سے لگ رہے تھے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور بالکل ان میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیڈ لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ان کو کون اس طریقے سے پیسے دے کے یہ کام کروا رہا ہے۔ چونکہ وہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ اوباش اور بدماش قسم کے لوفر لوگ، شکل سے ہی ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ لوفر قسم کے لوگ ہیں، جو پہاڑی میں ایک کہاوت ہے کہ قسمتو کھوتی تولی، اگر ایسا کوئی ہے احمد صغیر وہاں پہ موجود ہے، تنویر الیاس صاحب موجود ہیں، ان کے پورا خاندان موجود ہے، اور ان لوگوں کو اگر سردار عتیق صاحب کو اس طرح کی کسی بھی معاملے میں ملوث بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ ابھی موجود ہیں، وہ بہت بڑی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے بہت آزاد کشمیر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، بلکہ پاکستان میں ایک بڑی پیسے کے حوالے سے بھی بہت ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی بھی قسم سے وہ کوئی کم نہیں ہے جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے یا کوئی، تو وہ ان سے 2 قدم آگے بڑھ کے ان سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں یہ جو اوباش نوجوانوں نے جو یہ حرکت کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس کی جو میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو سردار عتیق کے بدترین جو سیاسی حریف ہیں ان لوگوں نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے، کیونکہ وہ سردار عتیق کے کردار کو ہر آدمی جانتا ہے،
سیاسی اختلافات ہر لوگوں سب لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن صدارتی کا جو کردار ہے، صدارتی کی جو سیاسی بصیرت ہے، اس کا ہر آدمی مختلف ہے۔ اگر تنویر الیاس صاحب اس پورے کھیل میں یا ان کی طرف سے ایسا وہ ملوث نہیں ہیں، تو ان کو مذمت، نہ صرف مذمت کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو یہ لوفر اور گھٹیا قسم کے لوگ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں ضرور پہنچائیں اور صدار عتیق خان کے ساتھ مل کر جو ہے اس پورے معاملے کی مذمت کریں۔ اور دیکھیں، ایک جو کردار ہے، ایک بہت ایک بڑی شخصیت ہے، ان کے کردار کو داغدار کرنا یہ کسی بھی طور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کے جو کارکن ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں، اور جو ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے پورے علاقے میں، اس پورے جو ایریا ہے، اس میں ایک کشیدگی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو تنویر الیاس صاحب کے چچا تھے صغیر چغتائی صاحب، اور وہ مسلم کانفرنس کے ہی، اور ان کا جو پورا خاندان ہے وہ صدر عتیق کی جماعت جو مسلم کانفرنس ہے وہ اسی میں ہی رہے ہیں۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں مسلم کانفرنس کے لیے بھی، اور اس کے بعد جب 2 سال پہلے، وہ 2 یا 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو، اس کے بعد آج لوگوں نے اس طرح کی حرکت کرنا بالکل سمجھ سے باہر ہے، اور اس طریقے سے الزام بھی بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی انفارمیشن کے ایسے الزام لگانا، یہ ایک وہ کہتے ہیں اوچھی حرکت ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ میڈیا کی زینت بنانا یا سستی شہرت کے لیے ایسی حرکت کرنا، یہ بھی یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ قابل مذمت ہے۔ اور جو سردار عتیق صاحب کی جو فین ہیں یا صدر عتیق کی جماعت کے جو لوگ اس وقت جذباتی ہیں، تو وہ بھی ان لوگوں کو زیادہ پروموٹ نہ کریں، ضرور اپنے احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، اور صدر عتیق صاحب بھی اپنا اس میں جو قانونی کارروائی ضرور کریں، اور تاکہ ان لوگوں کو اتنی زیادہ وہ ہائپ نہ دیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے 2 علاقوں میں یا کچھ برادریوں میں آپس میں جو ہے نا کشیدگی ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔